عزیز طلبہ و طالبات، معزز حاضرین احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بہت ہی بنیادی چیز ہے، اس کو ہم لوگ حجہ یا حجے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آج ہم حجہ یا حجے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور حروف تہجی کے بارے میں بھی جاننے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ حروف تہجی کے ایک ایک حرف کے بارے میں بھی بتایا جائے اور ہر حرف کی خصوصیت، اس کے قسمیں کیا ہیں۔ اس ویڈیو میں یا آگے ویڈیو تک ہم کوشش کریں گے کہ حروف تہجی کو اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ تمام احباب سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، ہمارے چینل کو رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لوگوں کو بتائیں بھی، ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے ان کو بھی فائدہ ہو اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے حجہ یا حجے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے حجہ۔ اس کو ہم حجے بھی کہتے ہیں، حجہ یا حجے بھی کہتے ہیں۔ اب حجہ کہتے کس کو ہیں، پہلے اس بات کو تو سمجھ لیں، تبھی آگے کوئی بات ہوگی۔ حجہ کہتے ہیں سادہ آوازوں کو تحریری علامات میں لانے کا نام حرف ہے۔ حرف جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ حرف ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ کسی زمانے میں یہ حرف نہیں، لفظ تھا۔ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ جیسے الف کو ہم مخفف الف لکھتے ہیں، پہلے الف کیا لکھا جاتا تھا، الف مذکر ہے یا مؤنث ہے، عربی کا ہے کہ فارسی کا ہے، الف کی معنی کیا ہوتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ پہلے حروف حجہ پڑھ لیں، حروف تہجی پڑھ لیں، پھر حروف کی حروف کل کتنے حروف ہیں اردو میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو سادہ آوازوں کو تحریری علامات میں لانے کا نام حرف ہے۔ حجہ میں یا حجے میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث ہوتی ہے۔ حجے میں کیا ہوتا ہے، حروف کی جو آواز ہوتی ہے ان کی حرکات و سکنات سے بحث ہوتی ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں، الف الگ، بے الگ، جیم الگ، دال الگ ہو گیا۔ اب جو آواز ہے، جو حرکت ہے اور جو اس پر اور بھی مد وغیرہ زبر زیر آئیں گے، ان سب کو ملا کر جو ہے پھر اس کا ایک مجموعہ بنتا ہے۔ جیسے حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ تو پھر ایک بات دیکھ لیں آپ کہ سادہ آوازوں کو تحریری علامات میں لانے کا نام حرف ہے۔ ابھی رسم الخط املا الگ ہے، وہ تو الگ بات ہوگی۔ حجہ میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث ہوتی ہے۔ حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ اب ابجد میں الف، بے، جیم اور دال، یہ لفظ اس میں ہے، پھر یہ مل کر ایک لفظ ہو گیا۔ آپ کو یہ چیز یہ بھی بتا دیں کہ چونکہ اردو زبان میں ہندی، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہوئی یہ زبان ہے، یعنی اردو میں جو ہے عربی، فارسی اور ہندی اور کچھ اس کے علاوہ بھی زبانوں کے حرف ہیں، ان سب زبانوں کے حروف جو ہیں وہ اس اردو زبان میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اردو میں کس کس زبان کے حرف موجود ہیں۔ تو پہلے ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کس کس زبان کے حرف موجود ہیں۔ اب جیسے خالص عربی حرف یا حروف سے، ہے، غال، سواد، یہ ضاد ہو جائے گا، تو، زو، عین، بڑا کاف، یہ خالص عربی کے حروف ہیں۔ لیکن زال اس میں ایک لفظ ایسا ہے جو قدیم فارسی میں بھی بولا جاتا ہے۔ قدیم فارسی کی بات کریں، قدیم فارسی میں بولا جاتا ہے۔ اب اس میں وہ خالص ہندی کی کچھ
حرف ہیں جیسے ٹے، ڈال اور ڑے. اس کے علاوہ زے، فے، خے اور غین. اب آپ اس بات کو بھی سمجھیں، ان چاروں حرف کی آوازیں ہندی میں نہیں ہیں، یہ فارسی اور عربی میں ہے. اب عربی اور فارسی میں یہ دونوں حرف کی آوازیں زے، فے، خے اور غین کی آوازیں ہندی میں تو نہیں ہیں، لیکن عربی اور فارسی دونوں میں اس کی آوازیں یا اس کے حرف ہیں. خالص فارسی جو حرف ہے وہ بڑا زے ہے، لیکن یہ فارسی کا جو بڑا زے ہے، جس کو ہم اردو میں بڑا زے بولتے ہیں، زے، بڑا زے، یہ عربی میں نہیں ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حروف تہجی ہیں کتنے اور وہ کس زبان کے کتنے کیسے اس کو ہم، چونکہ مولوی عبدالحق اپنی تحقیق میں یہ بتاتے ہیں کہ اردو میں حروف تہجی 50 ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ 36. اب کچھ لوگ اس میں اور چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کر لیں گے. بہرحال 36 ہم لوگ حروف تہجی جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن مولوی عبدالحق اپنی تحقیق میں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، حروف تہجی کل 50 ہیں. تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو حروف تہجی بشمول حمزہ 29 حرف ہیں، وہ حمزہ کو شامل کرتے ہوئے 29 حرف ہیں. یہ عربی کے ہیں، یہ آپ کو پہلے میں بتا دوں، یہ سب عربی کے ہیں. عربی میں جو حرف ہیں وہ 29 ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کہ جب آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات جو کہا جاتا ہے، حروف مقطعات کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ذکر کیا. جیسے الف لام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. آپ دیکھیں پہلے پارے کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے قاف اور بھی جو صورتیں یاسین، تو جو بھی صورتیں ہیں ان کے شروع میں جو حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ اسی مناسبت سے 29 صورتوں کے شروع میں ہوا ہے. جیسے کہ عربی میں حروف تہجی یا حرف تہجی 29 ہیں، ایسے ہی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات قرآن شریف میں جو ہے بیان کیے گئے یا تحریر کیے گئے، لکھے گئے. آپ دیکھیں گے، اس کو غور کر لیجئے گا. مجھے جو علم میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسی مناسبت سے 29. اور قرآن ایک فصیح و بلیغ مقدس کتاب ہے. آپ پڑھتے جائیں، بہت مطالعہ کرتے جائیں، آپ گہرائی میں جاتے جائیں تو بہت کچھ چیزیں اس میں ملے گی. سارے علم کا خزانہ ہے اس میں. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس قرآن جیسی مقدس کتاب سے بہت دور ہیں. میں بار بار پڑھتا تھا اور میں اپنے ایک استاد سے پڑھا، جب میں نے کہا کہ حضور جب میں الف لام میم کی پہلی آیت پڑھتا ہوں تو اس کا ترجمہ عموماً جو تفسیر میں لوگوں کرتے ہیں، جیسے شک ایک لفظ آتا ہے، تو شک یہ عربی زبان کا لفظ ہے. آپ پڑھیں گے جب سعودی وغیرہ لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے، لا شک کا فی کلام میں، آپ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا. ذالک الکتاب وہ کتاب، یعنی قرآن مقدس قرآن مجید کے بارے میں کہا لا ریب فیہ. آپ سوچیے، ریب معنی بھی شک ہی لوگ لکھتے ہیں، لیکن ریب کے معنی ہوتا ہے یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو آپ کو شک میں ڈال دے. سوچیے کتنی فصیح بات ہے، کتنی فصیح لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم قرآن کو قواعد اور چیزوں کی نظر سے غور سے پڑھیں نا تو میں سمجھتا ہوں سارے علم کا مرکز اور خزانہ وہی. لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ کم سے کم قرآن کے علم کو حاصل کریں. بہرحال حروف تہجی 29 ہیں، الف سب عربی میں مستعمل ہے. میں نے بتایا حروف مقطعات جو قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں، جیسے الف لام میم، اس طریقے سے 29 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے اسی مناسبت سے جو مفسرین بتاتے ہیں. الف بے تے سے، جیم ہے خے، دال زال رے زے چھوٹی سین بڑی شین، سواد واد تو زو عین غین، فے بڑا کاف کاف، یہ عربی میں لکھا جاتا ہے کاف.
لام گاف نہیں ہے، لام میم نون وا ہے حمزہ اور ای کے، یہ اتنا جو ہے عربی کے حرف ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں لکھے بھی جاتے ہیں، اسی بنیاد پر پڑھے بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اس اردو زبان کے حرف میں جو اور حرف کا اضافہ کیا گیا ہے وہ کیسے کیسے ہوا؟ جیسے ایران کے خواجہ ابوالعالی بک نے، ٹھیک ہے، فارسی کے 4 مسمتے کا اضافہ کیا۔ وہ 4 حرف کون ہیں؟ پے، چے، بڑا زے اور ڈاف۔ اب ان کی بھی تہ میں جائیں گے تو پے پر کیا ہے؟ چے پر عموماً کہتے ہیں لوگ اچھے جو لفظ بنتے ہیں وہ اچھے لفظ نہیں بنتے، جیسے چوگر بولتے ہیں، چور بولتے ہیں، اس طریقے سے تو کچھ اچھے بھی لفظ سے بنتے ہیں، مگر یہ کہ ایک لوگوں کا اپنا کہنا ہے۔ بڑے زے سے عموماً بوجھل اور ثقیل الفاظ بنتے ہیں، بھاری بھرکم الفاظ، یہ گاف، یہ 4 حرف یہ ہو گئے، تو 29 یہ ہیں، 4 یہ ہو گئے۔ اب خالص ہندی آوازیں جو دراوڑی زبان سے ہیں وہ ٹے، ڈال اور لے، 3 ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور اردو میں حرف ہیں جو ہو سکتا ہے لکھے نہ جاتے ہوں لیکن وہ ہندی سے ہیں، جیسے بھا، تھا، تھا، دھا، تھا، گھا، جا، جھا، کا، گھا، را، 11۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 14 ہو گئے۔ اب ہمارے پاس یہ 29 ہو گئے، یہ 4 ہو گئے، 29 اور 4، اور یہ 4، یہ 3 اور یہ 11 یعنی 14۔ تو اب اس کو ہم اور غور سے سمجھتے ہیں کہ 3 معکوسی، 3 کوز یا 3 معکوسی آوازوں کی شمولیت، معکوسی ٹے، ڈال اور اس کی زبان میں زبان الٹی ہو جاتی ہے۔ ہم نے آپ سے مخرج میں بتایا تھا کہ 3 معکوسی آوازوں کی شمولیت ٹے، ڈال، رے سے حروف تہجی 36 ہوئی۔ اردو کی 14 خالص ہندی آوازوں میں سے 11 آوازیں حکار نفسی ہیں۔ ان آوازوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ جو نیچے کی لائن لکھی ہوئی ہے جس میں 2 چشمی ہے، کہتے ہیں ان آوازوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہائے مخلوط یعنی 2 چشمی کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے بھا، تھا وغیرہ۔ یہ جو حرف ہیں یہ حروف تہجی میں شامل نہیں، کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ یہ 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ ظاہر سی بات آپ دیکھ لیں، بے اور 2 چشمے مل کے بھا، تو یہ حروف تہجی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ یہ 2 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن صوتیاتی نقطہ نظر سے یہ اردو کی منفرد و بامعنی آوازیں ہیں، منفرد و بامعنی آوازیں ہیں جنہیں صوتیہ کہتے ہیں۔ یہ تو اتنی بات ہو گئی حروف تہجی پر۔ اب ہم اس کو اور تھوڑا سا کچھ چیزیں اس کی ہیں جس کو ہم اور آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو وہاں تک سمجھ لیا حروف تہجی عربی سے، فارسی سے اور ہندی سے، تو ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ جیسے عربی سے 29 ہو گئے، فارسی سے 4 ہو گئے، پے، چے، بڑا زے اور گاف، اور 3 دراوڑی سے 3 جیسے ٹے، ڈال اور اے، تو یہ کل 36 حرف ہوئے اردو کے جو عموماً ہم لوگ لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ لیکن ابھی 2 حرف ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف بھی ہے، ہم اس اختلاف کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا بہت سا قول ہے، جیسے حمزہ کو کچھ لوگ حرف تصور کرتے ہیں، اس طرح حروف تہجی 37 ہوئی۔ بھئی جب آپ حمزہ کو حرف تصور کر لیں گے، جیسا کہ عربی میں ہے حمزہ، قرآن شریف آپ پڑھیں تو اس میں حمزہ اکثر آئے گا، تو حروف تہجی کو کچھ لوگ حرف تصور کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم اردو کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ حمزہ کو کچھ لوگ حرف تصور کرتے ہیں، اس طرح حروف تہجی کتنے ہو جائیں گے؟ 37۔ یہ ہم نے جوڑ دیا آپ کو 29 عربی سے، 4 فارسی سے اور 3 دراوڑی سے، کل 36 ہو گئے۔ 36 ہی ہو گئے، لیکن جب حمزہ کو بھی حرف مان لیں گے تو اب 37 ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، لیکن حقیقت میں حمزہ حرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے۔ تھوڑا سا ابھی ہے جو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ لکھ کر ہی بتا دیں تو بہتر ہوگا، اور کچھ
حروف تہجی میں چھوٹے سے تھوڑے سے ایک دو نکات اور ہیں جن پر بھی ہم آپ سے گفتگو کر لیں تاکہ یہ بحث پوری ہو جائے۔ تو جو حروف تہجی ہمارے یہاں لکھے جاتے ہیں اردو میں، ہم ایک بار پھر ان کو لکھ دیے ہیں، اور تھوڑا سا اس میں کچھ چیزیں اور، جیسے ابھی ہم نے آپ سے حمزہ کے بارے میں بات کر لی۔ اب اس کے بعد جو حرف ہمارے یہاں لکھے جاتے ہیں ان میں جیسے الف بے تے تے ٹے سے جیم جے ہے خے، دال ڈال زال رے رے چھوٹا سے بڑا سے چھوٹی سی بڑی شین صاد ضاد تو زو عین غین فے بڑا قاف کاف لام لام میم نون واو ہی، یہ بڑی ہم نے حمزہ چھوڑ دیا۔ تو اس میں جتنے ہیں یہ 31 حرف جو ہیں یہ مصمتیں ہیں، 36 میں سے ٹوٹل 36، اور اس 36 میں سے 31 حرف مصمتیں ہیں۔ باقی جو 5 حرف ہیں اس میں، ان میں 5 میں سے 3 حروف الف عین اور بڑی خالص مصوتی آواز، جو ہم نے آپ کو پڑھا دیا مصوتے مصمتے میں، جبکہ واو اور یہ کی حیثیت جو ہے وہ نیم مصوتے کی ہے، آدھے مصوتے کی ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہم نے آپ سے بتایا تھا جب وہاں آپ سے کہی کہ بے اور پے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے مخرج کے لحاظ سے، ہے تو بولنے میں آپ کو لگے گا ایک، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے جس کا عرض کرنا ضروری تھا، دو چشمی، اس کے بارے میں بڑا اختلاف رہتا ہے کہ دو چشمی کی بھی حیثیت کیا ہے، محض ایک علامت کی ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے حمزہ کے بارے میں بھی بتا دیا آپ کو میں نے، اور دو چشمی کی بھی حیثیت محض ایک علامت کی ہے۔ تو آج یہ حروف تہجی پر آپ سے گفتگو کی گئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم الف سے لے کر بڑیے تک یعنی حروف تہجی پر ہی، اس کے ایک ایک حرف پر بھی آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ جیسے الف اس زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے بعد اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، الف کو کیسے الف لکھا گیا بنایا گیا، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تھوڑا تفصیلی ہوگی، تھوڑا سا غور سے اور ذہن لگا کر اس بات کو سننا اور غور کرنا پڑے گا، گفتگو میں بھی آپ کو تھوڑا سا کوشش کرنی پڑے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، انسان غلطیوں اور بھول سے مرکب ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ درگزر فرمائیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اسی طرح ہمارے ذریعے سے جو آپ کی خدمت میں ویڈیوز تیار کیے جا رہے ہیں، اچھے جو بھی ویڈیو ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو سب سے آسان کام ہے کہ آپ ہمارے رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں، دوسروں کو بھی شیئر کر دیں، دوسروں کو بھی بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ امید ہے کہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر اور لائک بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ حروف تہجی کے ایک ایک حرف پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔ آپ تمامی ناظرین، احباب، دوستوں کا اور محبین کا تہہ دل سے شکریہ۔